صفحہ نمبر 170 ہی جاری ہے۔ وفد خلافت 19 فروری 1920 کو بڑے بڑے ہندو اور مسلمان لیڈروں کے ایک وفد نے، جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، گورنر جنرل سے ملاقات کی۔ اس کے قائد ڈاکٹر مختار احمد انصاری تھے۔ ان کا ایڈریس مولانا محمد علی جوہر نے تیار کیا تھا۔ گورنر جنرل نے وفد کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا اور صرف اتنا کہا کہ یہ بات صرف برطانیہ کے اختیار میں نہیں ہے، دوسرے ملک بھی اس میں شریک ہیں۔ تاہم اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ برطانوی کابینہ کے سامنے خلافت کا مسئلہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد وفد کے یورپ جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ وفد فروری 1920 میں انگلستان روانہ ہوا۔ اس کے سربراہ مولانا محمد علی جوہر تھے۔ ارکان وفد میں سید حسین عوام، حسن محمد حیات اور سید سلیمان ندوی شامل تھے۔ بمبئی کے ایک جلسہ عام میں وفد کو بڑے گرمجوش انداز میں الوداع کہی گئی۔ جلسہ کا صدر بال گنگا دھر تلک تھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے وینس سے اتحادی اقوام کے وزرائے اعظم کو تار روانہ کیے اور ان کو اپنے وعدے یاد دلائے۔ صفحہ نمبر 171۔ لندن پہنچتے ہی وفد سیدھا دارالعلوم پہنچا، جہاں قسطنطنیہ کے مستقبل پر بحث ہو رہی تھی۔ صرف چند ارکان نے ترکوں کی حمایت کی اور اس کے خلاف بولے۔ وفد نے محسوس کیا کہ لندن میں حکومت، گرجا اور اخبارات ترکوں کے حق میں ایک بات بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ اس نے پارلیمنٹ کے ارکان نے سیاسی لیڈروں اور دانشوروں سے ملاقات کی، لیکن ہر جگہ جواب نفی میں ملا۔ لندن ٹائمز نے مولانا محمد علی جوہر کے ماضی کو غیر وفادار قرار دیا اور وفد کی اہمیت گھٹانے کی کوشش کی۔ 2 مارچ کو وزیر ہند کی طرف سے فشر نے وفد سے ملاقات کی۔ اس کے بعد 17 مارچ کو وفد کی ملاقات وزیر اعظم لائیڈ جارج سے ہوئی۔ وہ ترکوں کا شدید مخالف تھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے بڑی سنجیدگی سے اور بے خوفی کے ساتھ مسلمانوں کے مطالبات پیش کیے۔ اس نے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور بڑی ڈٹھائی سے جواب دیا کہ آسٹریا سے انصاف ہو چکا، جرمنی سے انصاف ہو چکا، کیسا خوفناک انصاف! اب ترکی اس سے کیوں بچے؟ ترکی سے ان اصولوں سے مختلف اصولوں پر صلح نامہ نہیں کیا جا سکتا جو عیسائی ملکوں کے ساتھ برتے گئے ہیں۔ اس نے تھریس اور سبرنا جیسی خالص ترک علاقوں پر بھی یونانی قبضے کی حمایت کی اور وفد کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا کہ اس کو صلح کانفرنس میں تقریر کرنے کا موقع دیا جائے، جبکہ پیرس کی صلح کانفرنس میں 2 ہندو بر صغیر کے نمائندوں کی حیثیت سے شریک تھے۔ اگر مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے مولانا محمد علی جوہر کو بھی یہ موقع دیا جاتا تو اس سے کوئی حرج واقعہ نہ ہو سکتا تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے اس جواب کو بری طرح محسوس کیا اور 19 مارچ کو یوم غم منایا۔ مولانا محمد علی جوہر نے 23 مارچ 1920 کو لندن میں ایک تقریر کرتے ہوئے اپنے موقف کی اس طرح وضاحت کی: جرمنی اور آسٹریا کی طرح ترکی کے حصے بکھرے نہیں کر سکتے، کیونکہ جس دن تم خلافت کی سلطنت کے ٹکڑے کرو گے تو تم اپنی 7.5 کروڑ مسلم رعایا کے جذبات مجروح کرو گے۔ اس سے 2 دن پہلے انہوں نے ترکی کی خلافت کو قائم رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے پیرس میں کہا: خلافت کے حصے بکھرے نہیں کیے جائیں گے، اس کو اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اختیارات حکمرانی حاصل ہوں گے۔ جزیرۃ العرب صرف مسلمانوں کے کنٹرول میں رہے گا، وہ کسی کی حفاظت میں نہیں دیا جائے گا، اور خلیفہ بدستور مقامات مقدسہ کا مالک رہے گا۔ وفد نے یورپی اقوام کو خلافت اور ترکی کے بارے میں مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اچھی طرح آگاہ کیا، لیکن 8-9 ماہ کی اس زبانی اور قلمی جدوجہد کے بعد وہ 14 اکتوبر 1920 کو ناکام واپس لوٹا۔ اس موقع پر مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ خود آزادی حاصل کیے بغیر ہم کسی اسلامی ملک کی عملی امداد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا اور لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ متحد ہو کر عدم تعاون کی تحریک کو کامیاب بنائیں۔ صفحہ نمبر 172۔ 2 اکتوبر کو لاہور کے جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا: اگر ہمارے دلوں میں نفرت اور حقارت کے خیالات ہوں تو ڈائر کیا ہیں؟ بڑے بڑے نمرود اور فرعون ہم کو بھی نہیں دبا سکتے۔ اگر بچے ناراض ہو جائیں، انہیں مٹھائی دی جائے تو نہیں لیتے، عورتیں روٹھ جاتی ہیں تو عمر بھر نہیں مانتی۔ جو کام عورتیں اور بچے کر رہے ہیں کیا اب توانا مرد نہیں کر سکتے؟ اگر تم عدم تعاون نہیں کر سکتے تو لعنت ہے تم پر اور ہم پر۔ معاہدہ سیبرے۔ ابھی وفد خلافت یورپ میں ہی تھا کہ مئی 1920 میں ترکی کے ساتھ صلح نامہ کی شرائط کا اعلان کر دیا گیا، جو اس قدر سخت اور انتقامی تھی کہ
کہ خود ترکی کی حکومت نے ان پر احتجاج کیا، تاہم ترکی کو 11 اگست کو معاہدے سیورے پر دستخط کرنے پڑے۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی کے تمام بیرونی علاقے چھین لیے گئے۔ استنبول بین الاقوامی شہر بن گیا، ترکی کے بحری جہاز ضبط کر لیے گئے، ہوائی جہاز رکھنے پر پابندی لگ گئی، بڑی فوج کی تعداد کم کر دی گئی، ملٹری کالج بند ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یورپ کا مرد بیمار اب ہمیشہ کی نیند سو جائے گا، لیکن قوموں کی زندگی اور موت کا فیصلہ خود ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ موت کے منہ میں جاتا ہوا مریض ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دشمنوں سے لڑنے لگا۔ انقرہ میں قومی حکومت قائم ہوگی جس کے سربراہ غازی مصطفیٰ کمال پاشا تھے۔ انہوں نے یونانیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا۔ گاندھی جی اور تحریک خلافت۔ گاندھی جی پنجاب کے مظالم کی وجہ سے انگریزوں کے سخت خلاف تھے اور برصغیر کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے، لیکن ان کو ہندوؤں کی کمزوری اور ناطاقتی کا اندازہ تھا۔ اس وقت مسلمان ترکوں کی مصیبتوں کی وجہ سے پریشان تھے اور ہندو پنجاب کے مظالم کی تلافی چاہتے تھے، اس لیے گاندھی جی نے مسلمانوں کے جوش اور توانائی کو ہندوؤں کے مفاد میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس عیارانہ پالیسی کے تحت اس نے مسلمانوں کی حمایت میں بیان دینے شروع کر دیے۔ چال یہ تھی کہ انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے شدید نفرت پیدا کی جائے اور مسلمانوں کے ایک طرف ہٹ جانے سے جو خلا پیدا ہوا وہ ہندوؤں سے پر کیا جائے۔ ایک موقع پر اس نے کہا کہ میں نے خلافت کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ اس کی حفاظت سے گائے کو بھی مکمل تحفظ مل جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی حفاظت سے گائے کو بھی مکمل تحفظ مل جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 173۔ میں نے یہ بات کئی بار کہی ہے کہ میری سیاست میرے مذہب کے تابع ہے، اگر سیاست میرے مذہب کے راستے کی رکاوٹ بن جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک جان اور دو کالے بنانے کا ایک ایسا موقع آئندہ 100 برس میں بھی پیدا نہ ہوگا۔ چودھری محمد علی لکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں صرف گاندھی ہی وہ صاحب بصیرت شخص تھا جس نے محسوس کیا کہ تحریک خلافت نے مسلم عوام میں جو بے انتہا توانائی پیدا کی ہے اس سے سوراج کی حمایت کے لیے استعمال کیا جا سکے تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گا اور پرانی آئینی جدوجہد اور انقلابی تحریک میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ تحریک خلافت میں مسلمان کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ذرا بھی اہم نہ تھا، بلکہ بنیادی اہمیت کی بات یہ تھی کہ اس تحریک کو اس کام کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہندو عوام کی طرف سے مسلم مطالبات کی دو ٹوک تائید کی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ ہندوؤں کے تعاون سے چلنے والی تحریک کا اصل مقصد تحفظ خلافت ہے، اگر اس کے ذریعے حکومت کو مفلوج کر دیا جائے تو سوراج کا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے، اور اگر مسلمانوں اور ہندوؤں میں دلی اتحاد ہو جاتا ہے تو گائے کا مسئلہ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس طرح وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف مولانا محمد علی جوہر کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام کی عالمی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ برطانوی سامراج کا قبضہ بر صغیر پر سے ختم کر کے اس کو مسلمان ملکوں کے خلاف سازشیں کرنے کے قابل نہ رہنے دیا جائے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں پر بر صغیر کو آزاد کرانے کا دوہرا فرض عائد ہو جاتا ہے۔ تحریک عدم تعاون۔ مجلس سے خلافت کانفرنس پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر یورپی ملکوں کا فیصلہ ترکوں کے خلاف گیا تو وہ برطانوی مال کا بائیکاٹ کرے گی۔ 20 جنوری 1920 کو دہلی میں لیڈروں کی جو کانفرنس ہوئی اس میں مسٹر گاندھی نے برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے سیتا گرا کے فلسفے کے مطابق عدم تعاون کا ایک عملی منصوبہ پیش کیا جو مندرجہ ذیل 4 مرحلہ وار پروگرام پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، سرکاری خدمات کی واپسی اور سرکاری عدالتوں کا بائیکاٹ۔ 2، پولیس اور فوج کے علاوہ تمام دوسرے سرکاری محکموں سے استعفیٰ۔ 3، پولیس اور فوج سے علیحدگی۔ 4، حکومت کو ٹیکس دینے سے انکار۔ صفحہ نمبر 174۔ ان تمام مرحلوں کے لیے مکمل نظم و ضبط، قومی اتحاد اور عدم تشدد کے اصول کی پابندی ضروری تھی۔ یہ پروگرام بڑا دل فریب تھا، سننے والوں کو پسند آ گیا۔ لائٹ جارج نے مولانا محمد علی جوہر کو جو جواب دیا تھا اس کے رد عمل کے طور پر گاندھی نے کہا تھا کہ اگر صلح نامہ مسلمانوں کی خواہش کے مطابق طے نہ ہوا تو عدم تعاون کی تحریک شروع کروں گا۔ اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اگر یہ تحریک چلی تو یہ گاندھی جی کی مرضی کے مطابق چلے گی اور وہی اس کے سربراہ ہوں گے۔ نمبر 1، خلافت کمیٹی کی منظوری۔ خلافت کمیٹی نے 1919 میں ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ حکومت سے تعاون ترک کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اس فیصلے کو اپنے ہر اجلاس میں دہرایا۔ وفد خلافت کی ناکامی کی خبریں مسلمانوں کے غم اور غصے میں اضافہ کر رہی تھیں، اس لیے خلافت کانفرنس کے اجلاس
مدراس میں جو 17 اپریل 1920 کو منعقد ہوا، گاندھی جی کا عدم تعاون کا پروگرام پورا کا پورا منظور کر لیا گیا۔ 2 ابتدا یہ پروگرام عدم تعاون یا ترک موالات کہلایا۔ اس کی ابتدا 1 اگست 1920 سے ہوئی۔ اس سے پہلے 24 جون کو 90 بڑے سنی مسلمانوں نے مشترکہ طور پر وائسرائے کو مطلع کیا کہ وہ ایسی حکومت سے تعاون نہیں کر سکتے جس نے خلیفہ کو محتاج بنا دیا ہے۔ ساتھ ہی 500 علماء کے دستخطوں سے ایک فتویٰ شائع ہوا جس میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ کسی شکل میں حکومت سے تعاون نہ کریں اور بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہیں، جو ایک سچے مسلمان کا طریقہ ہے۔ یہ فتویٰ جاری ہوتے ہی مسلمان طلباء نے سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کر دیا، سرکاری عدالتوں میں مقدمے دائر کرنے بند کر دیے، لیڈران نے اپنے خطابات واپس کر دیے، مسلمانوں اور ہندوؤں نے ولایتی مال کی خریداری بند کر دی۔ اس تحریک سے عدالتی نظام بھی ٹھپ ہو گیا۔ نمبر 3 کانگریس شامل۔ گاندھی جی عدم تعاون کو ملک کے لیے راہ نجات قرار دے چکے تھے، لیکن کانگریس اپنا روایتی آئینی طریقہ کار بدلنے کو تیار نہ تھی۔ بقول مسز اینی بیسنٹ یہ بات ظاہر ہوگی کہ صرف خلافت ہندوؤں کے لیے باعث کشش نہیں ہے، لہذا کانگریس کمیٹی نے 31 مئی 1920 کو پنجاب کے مظالم اور اصلاحات کی خامیاں بھی اسباب ناراضگی میں شامل کر لیں۔ اس کے بعد کانگریس عدم تعاون پر راضی ہونے پر گاندھی جی نے جون میں الہ آباد میں الہ آباد میں ہندو آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس نے عدم تعاون کو قبول کیا۔ صفحہ نمبر 175۔ ستمبر میں کانگریس کا خصوصی اجلاس کلکتہ میں ہوا۔ اس میں ہندو لیڈروں نے تجویز کیا کہ عدم تعاون کے مقدمہ میں سوراج کو بھی شامل کر لیا جائے۔ مسلمانوں نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ اس طرح خلافت کمیٹی اور کانگریس کے مقاصد اور پروگرام مشترک ہو گئے۔ یہ فیصلہ کانگریس کے سالانہ اجلاس کی توثیق کا محتاج تھا، جو دسمبر 1920 کے آخر میں ناگپور میں ہوا۔ اس میں پہلی مرتبہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمان نمائندوں کی بھاری تعداد پنڈال میں موجود تھی۔ برطانوی لیبر پارٹی کے 2 ممبر پارلیمنٹ ہمدردی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ کھلے اجلاس میں عدم تعاون کی قرارداد CR داس نے پیش کی۔ اس کے خلاف تقریر کرنے والے صرف قائد اعظم تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پروگرام افراتفری اور فسادات کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد علی جوہر کو آگے بڑھایا گیا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد قائد اعظم نے کانگریس کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ 4 تحریک عدم تعاون کا عروج۔ کانگریس کی شمولیت کے بعد تحریک عدم تعاون ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ تحریک بن گئی، لیکن دونوں کے اغراض و مقاصد اور منزل مقصود الگ الگ تھے۔ مسلمانوں کے لیے خلافت کا سوال بنیادی تھا اور سوراج کا مطالبہ ثانوی، جبکہ ہندوؤں کے لیے سوراج بنیادی اہمیت رکھتا تھا اور خلافت کا درجہ ثانوی تھا۔ تحریک خلافت کے کمانڈر مولانا محمد علی جوہر تھے اور مشترکہ پروگرام کے اعلیٰ کمانڈر گاندھی جی تھے، لیکن جوش و خروش کے سبب وہ ہمیشہ گاندھی جی سے 2 قدم آگے رہتے تھے۔ مشترکہ پروگرام کی خد و خال یہ تھے۔ نمبر 1 دورے۔ 1921 کے شروع میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے تحریک کو مقبول بنانے کے لیے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے۔ گاندھی نے بھی کبھی اکیلے اور کبھی ان کے ساتھ دورے کیے۔ گاندھی کے دوروں کا خرچہ خلافت فنڈ سے ادا کیا جاتا تھا۔ وہ عام طور پر ہندوؤں کے ہی پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ علی برادران کی بوڑھی اماں بھی، جن کا نام آبادی خاتون تھا، میدان میں نکل آئیں۔ وہ عوام میں بی اماں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اس زمانے میں یہ شعر ہر شخص کی زبان پر تھا۔ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ صفحہ نمبر 176۔ ان کے علاوہ مولانا ظفر علی خان، مولانا احمد سعید، مولانا حسرت موہانی اور مولانا ابوالکلام آزاد سارے ملک میں پھیل گئے اور اپنی گرما گرم تقریروں سے عوام اور خاص طور پر مسلمانوں کے جوش کو اور بھڑکایا۔ ان کی نڈر اور بے خوف تقریروں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جرت، ہمت اور آزادی کی خواہش میں وہ ہندوؤں سے بہت آگے ہیں۔ 2 خطابات کی واپسی۔ لوگوں سے سرکاری خطابات واپس کرنے کی اپیل کی گئی۔ کچھ ہندوؤں اور مسلمانوں نے خطابات واپس کرنے کا اعلان کیا۔ گاندھی جی نے اپنے تمام تمغے حکومت کو لوٹا دیے۔ 3 سرکاری ملازمتیں۔ علماء نے سرکاری ملازمت ناجائز قرار دے دی تھی۔ اس پر بہت سے ہندو اور مسلمانوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ کر قومی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔
سبھاش چیز بوس نے انڈین سول سروس سے استعفیٰ دے دیا. 20 نامور وکیلوں نے اپنا پیشہ ترک کر دیا. اسی طرح سرکاری عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا. جو ملزم عدالت میں پیش کیے جاتے وہ اپنے دفاع میں کچھ نہ کہتے. سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی کم تھی. بائیکاٹ سے ان کے تناسب پر اور بھی برا اثر پڑا. نمبر 4 تعلیمی ادارے. عدم تعاون کے حامیوں نے ایک قدم اور بڑھایا اور سفارش کی کہ تمام غیر سرکاری تعلیمی ادارے حکومت سے امداد دینا بند کر دیں. بصورت دیگر طلباء کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ایسے تعلیمی ادارے چھوڑ دیں. اس پر ہزاروں طلباء نے عمل کیا. جنوری 1921 میں کلکتہ کے مختلف کالجوں کے 3000 طلباء نے ہڑتال کر دی اور اگلے مہینے وہاں ایک نیشنل کالج کا قیام عمل میں آیا. علی برادران اور گاندھی جی جہاں بھی جاتے مسلمانوں کو تمام سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کرنے کی تلقین کرتے. علی گڑھ پہنچ کر بھی انہوں نے یہی اپیل کی. مولانا محمد علی جوہر اکتوبر 1920 میں ڈاکٹر ضیاء الدین پرنسپل کو تعاون پر آمادہ نہ کر سکے. البتہ طلباء کی بڑی تعداد نے کالج چھوڑ دیا اور مولانا محمد علی جوہر نے کالج کے احاطے کے سامنے خیمے گاڑ دیے اور وہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھ دی. وہ خود اس کے شیخ الجامعہ بن گئے. بعد ازاں یہ ادارہ دہلی منتقل کر دیا گیا. اس پر کانگریس کا بڑا اثر رہا. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا لاہور پر بھی ایسا ہی حملہ کیا گیا جو کامیاب نہ ہوا. صفحہ نمبر 177. گاندھی کی دوغلی پالیسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ علی گڑھ کالج بند کر دیا جائے. بنارس میں بھی ایک ہندو یونیورسٹی تھی مگر گاندھی نے اس طرف کا رخ نہ کیا اور نہ وہاں کے طلباء کو یونیورسٹی چھوڑنے کی تلقین کی. اس وائس چانسلر پنڈت مدن موہک مالویہ نے جو کانگریس کے ایک بڑے لیڈر بھی تھے برطانوی ولی عہد شہزادے کو جو برصغیر دورے پر آیا ہوا تھا ہر روز یونیورسٹی میں آنے کی دعوت دی اور اس کا شاہانہ استقبال کیا. اس طرح ہندو یونیورسٹی بنارس اور حکومت کے درمیان تعلقات بہت خوشگوار ہو گئے جس سے یونیورسٹی کو بڑا فائدہ پہنچا. نمبر 5 سودیشی تحریک. گاندھی جی نے برطانوی تجارت و صنعت پروار کرنے کے لیے سودیشی تحریک چلائی. یہ تاجرانہ ہتھیار تقسیم بنگال کے خلاف ہندو تحریک میں کامیابی سے استعمال ہوا. چنانچہ ایک بار پھر ہندوؤں اور مسلمانوں نے ولایتی مال اور خاص طور پر برطانوی کپڑا خریدنا بند کر دیا اور غیر ملکی کپڑے کو آگ لگا دی. کپڑے کے مالکوں سے کہا گیا کہ وہ اپنا مال باہر فروخت کرنے کی کوشش کریں. مولانا ابوالکلام آزاد نے آگرے میں تقریر کرتے ہوئے کہا میری طرف نہ دیکھو اپنے گریبان کی طرف دیکھو. وہ کپڑا جو تمہارے جسم پر ہے اس سے کتنی بڑی خدمت تم اپنے دشمن کی انجام دے رہے ہو. وہ تمہارے ملک سے 90 کروڑ روپیہ ہر سال ان کپڑوں کے ذریعے خزانے میں لے جاتے ہیں اپنے خزانے میں لے جاتے ہیں ان کے خزانے میں چلا جاتا ہے جو 5 برس سے اسلام کو مٹانے کے لیے صرف کیا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص دیسی کپڑا پہننے لگا. بازار اس کپڑے سے بھر گئی. کھڈی کے کپڑے پر زور دینے کے لیے گاندھی نے 20 لاکھ چرخوں کی تیاری کا حکم دیا. یہ اسکیم کئی برس سیاست پر چھائی رہی. 6 عام انتخابات. 1919 کے ایکٹ کی سیاسی اصلاحات کے تحت صوبائی اور مرکزی قانون ساز کونسلوں کے انتخابات اکتوبر 1920 میں ہوئے. خلافت کمیٹی اور کانگریس نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا. اس لیے مجوزہ کونسلوں کے خلاف بھرپور مہم چلائی گئی. ووٹروں اور امیدواروں کو دھمکیاں دی گئیں. جلسے خراب کیے گئے. صرف 1/4 ووٹر اپنی رائے کا استعمال کر سکے. بہت سے انتخابی حلقوں میں صرف اس لیے ووٹنگ نہ ہو سکی کیونکہ وہاں انتخاب لڑنے کے لیے کوئی امیدوار نہ تھا. کانگریس کے ایک گروپ نے انتخابات میں حصہ لیا. اس کام کو کونسل کے زیر اثر رہ کر ان کو ناکام بنانے کی کوشش کرنا تھا. صفحہ نمبر 178. 7 ڈیوک اور ریکناٹ اور پرنس آف ویلز کی آمد. برطانیہ کا ولی عہد شہزادہ جو پرنس آف ویلز کہلاتا تھا نئی کونسلوں کی افتتاحی رسم ادا کرنے آنے والا تھا. تحریک عدم تہمت زوروں پر تھی اس لیے اس کی جگہ ڈیوک آف کیناٹ کو بھیجا گیا جو بادشاہ کا چچا تھا. اس نے 9 فروری 1921 کو نئی مرکزی کونسل کا افتتاح کیا. عوام نے اس کی آمد پر تمام استقبالی تقریبات کا بائیکاٹ کیا.
27 نومبر 1921 کو پرنس آف ویلز برصغیر کے دورے پر بمبئی، اس موقع پر بمبئی کے ہندو اور مسلمانوں نے زبردست ہنگامہ کیا، جس میں پولیس اور فوج کی گولیوں سے 153 افراد ہلاک اور 400 زخمی ہوئے۔ یہ ہنگامہ کئی دن جاری رہا۔ مدراس میں بھی زبردست فساد ہوا۔ جب شہزادہ 25 دسمبر کو کلکتہ پہنچا تو اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ ہڑتال الگ تھی، جو اس قدر سختی کہ کسائیوں تک نے اپنی دکانیں بند رکھیں اور انگریزوں کو بڑے دن پر گوشت کھانے کو نہ ملا۔ اس دوران اس قدر لوگ پکڑے گئے کہ جیلیں بھر گئیں۔ تحریک ہجرت۔ تحریک خلافت کا ایک افسوسناک واقعہ تحریک ہجرت تھا۔ ایک روایت کے مطابق مولانا ابوالکلام آزاد نے اس تحریک کی ابتدا کی۔ علماء کرام نے برصغیر کو دارالحرب قرار دیا۔ ایک فتویٰ میں انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی عملداری میں رہنا مسلمانوں کے لیے مذہبی طور پر جائز نہیں ہے، اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ برصغیر کی ہجرت کر جائیں۔ خلافت کمیٹی نے اسے ایک اچھا قدم قرار دیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے وائسرائے کے نام ایک خط میں اس کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ افغانستان پڑوسی مسلمان ملک تھا، اس لیے فیصلہ ہوا کہ وہاں چلا جائے۔ گاندھی جی نے بھی مسلمانوں کو ہجرت پر یہ کہہ کے اکسایا کہ بیرونی ملکوں میں تمہارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہندوؤں کو ہندوستان سے باہر کوئی نہیں جانتا، یہ کہنا دراصل اسلام کی بین الاقوامی حیثیت اور دو قومی نظریہ کا اقرار تھا۔ صفحہ نمبر 179 یعنی 179۔ اس فتوے کے تحت برصغیر سے افغانستان ہجرت کر جانے کا عمل شروع ہوا۔ جگہ جگہ ہجرت کمیٹیاں بن گئیں، جنہوں نے مسلمانوں کو اس بات پر راغب کیا کہ وہ اپنا مال اسباب اونے پونوں داموں بیچ کر افغانستان کا راستہ لیں۔ صوبہ سرحد سندھ اور پنجاب سے سینکڑوں خاندانوں نے بیوی بچوں سمیت درہ خیبر کا رخ کیا۔ ایک اندازے کے مطابق ان علاقوں سے صرف اگست 1920 میں 18,000 افغانستان روانہ ہوئے۔ ان کو بتایا گیا کہ امیر افغانستان اپنے ملک کی سرحد پر ان کا استقبال کرے گا، لیکن افغان حکام نے ان کو افغانستان میں داخل ہونے سے روک دیا۔ افغانستان ایک غریب ملک تھا اور مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کی دیکھ بھال نہ کر سکتا تھا۔ نیز بھولے والے مذہب کے دل دادا مسلمان بین الاقوامی پابندیوں سے ناواقف تھے۔ جو لوگ افغانستان پہنچ چکے تھے وہ بھی مشکلات میں پھنس گئے اور ان کی بڑی تعداد گھروں کو لوٹ آئی، لیکن جب یہ لوگ واپس آئے تو وہ بے گھر تھے، ان کے پاس پیسہ نہ تھا، ان کا مال و اسباب دوسرے لوگوں کے پاس تھا۔ نتیجہ کے طور پر ہزاروں خاندان سخت پریشانیوں کا شکار ہوئے۔ خود تحریک چلانے والوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے واپس آنے والوں کی آبادکاری کے سلسلے میں حکومت کے ساتھ مل کر بڑی خدمات انجام دیں۔ تحریک ہجرت ایک انتہائی جذباتی اور غیر دانشمندانہ تحریک تھی۔ تحریک ہجرت ایک انتہائی جذباتی اور غیر دانشمندانہ تحریک تھی، جس سے مسلمانوں کا بے اندازہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے تمام پہلوؤں کا پہلے سے اندازہ نہ لگایا گیا۔ غریب مہاجرین شدید مالی اور معاشی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ان میں ایسی بددلی پھیلی کہ اس کے بعد قومی تحریکوں میں ان کا تعاون حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ موپلا بغاوت۔ تحریک خلافت کا دوسرا افسوسناک واقعہ موپلا بغاوت تھا۔ ہندوستان کے جنوبی مشرقی ساحل جو مالا آباد کہلاتا ہے، ایک مسلمان قبیلہ آباد تھا جو قدیم عرب آباد کاروں کی اولاد تھے اور موپلا کہلاتے تھے۔ وہ زراعت پیشہ تھے یا چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے۔ مذہب کی سختی سے پابند تھے، وہ بڑے غریب بھی تھے۔ برطانوی حکومت چاہتی تھی کہ ان کو تحریک کی خلافت سے الگ رکھا جائے، اس لیے اس نے مالا آباد میں خلافت اور کانگریس کے لیڈروں کا داخلہ بند کر دیا۔ جو تحریک سارے ملک میں پھیل رہی تھی، اس کے اثرات وہاں بھی پہنچ گئے۔ حکومت نے موپلوں کے جلسوں اور جلوسوں پر پابندی لگا دی اور ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ لوگوں کو خواہ مخواہ پریشان کرنے اور ان کے دلوں میں دہشت بٹھانے کی غرض سے پرامن موپلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے سب سے بڑے مذہبی رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ صفحہ نمبر 180۔ موپلوں نے احتجاج کیا تو پولیس نے گولی چلا دی، جس سے 400 موپلے شہید ہو گئے۔ انہوں نے تار گھر جا کر اس حادثہ کی اطلاع دینی چاہیے تو ان کے تار واپس کر دیے گئے۔ تنگ آ کر موپلوں نے اختیار ڈال دیا، انہوں نے ریل کی پٹری اکھاڑ دی، تار کاٹ دی اور مالابار میں بدامنی پھیلا دی۔ مقامی ہندو موپلوں کے خلاف مخبری کر رہے تھے، لہٰذا وہ بھی موپلا انتقام کی لپیٹ میں آئے اور چند ہندو مارے گئے۔ موپلا علاقوں میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ موپلوں کا قتل عام ہوا، ہزاروں قید کر دیے گئے، ان کے گھر بار اور فصلیں جلا دی گئیں۔ نومبر 1921 میں 100 موپلوں کو ایک بند مال گاڑی کے
ویگن میں بھر کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا، جن میں سے 70 موپلے دم گھٹ کر مر گئے۔ ابتدا میں کانگریس نے موپلوں کی حمایت کی۔ گاندھی جی نے بھی موپلوں کا ساتھ اور ان کی خدا ترس انسانی اور خاطی اور ان کو خدا ترس انسان قرار دیا، لیکن انگریز اور ان کی شہ پر فرقہ پرست ہندوؤں نے ان واقعات کو خوب اچھالا۔ موپلا مسلمانوں کے ہاتھوں ہندوؤں کے قتل عام کی داستانیں نمک مرچ لگا کر سنائی گئیں۔ ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے کا الزام لگایا گیا۔ حکومت کا موقف تھا کہ موپلوں کی شورش ہندوؤں کے خلاف ایک مذہبی تحریک تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو مسلم اتحاد خطرے میں پڑ گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہلاک ہونے والے موپلوں کی تعداد 10,000 تھی۔ صفحہ نمبر 180 جاری ہے۔ اجلاس کراچی 8 جون 1921 کو خلافت کمیٹی کا ایک اجلاس جو تاریخی ثابت ہوا شہر کراچی میں ہوا۔ اس میں عدم تعاون کے بارے میں علماء کا فتویٰ پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے عدم تعاون کی درجہ بدرجہ پروگرام کو نظر انداز کر کے ایک انتہا پسند قرارداد پیش کر دی، جو یہ تھی: خلافت کمیٹی کا یہ اجلاس غازی مصطفیٰ کمال پاشا اور ان کی قومی حکومت کی شاندار فتوحات اور کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ ترک بہت جلد ترکی سلطنت کی حدود سے اتحادی فوجوں کو نکال باہر کر دیں گے، اور یہ کہ موجودہ حالات میں کسی مسلمان کے لیے برطانوی فوج میں ملازمت جاری رکھنا یا فوج میں خود بھرتی ہونا یا دوسرے کو بھرتی کی ترغیب دینا مذہبی اور شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ لیجیے کہ اگر برطانوی حکومت نے حکومت انقرہ سے لڑائی کی تو بر صغیر کے مسلمان سول نافرمانی شروع کر دیں گے اور کانگریس کے سالانہ اجلاس میں انڈین ریپبلک کا جھنڈا لہرا دیں گے۔ اس قرارداد کی تائید میں کئی لیڈروں نے بڑی جوشیلی تقریریں کیں اور یہ قرارداد متفقہ طور پر پاس ہو گئی۔ اس موقع پر مولانا محمد علی جوہر نے بھی تقریر کی۔ اس وقت خطرہ یہ تھا کہ برطانیہ یونانیوں کی فوجی امداد کرے گا اور ترک علاقوں پر قبضہ کرا دے گا۔ صفحہ نمبر 181 مولانا محمد علی پر مقدمہ۔ کراچی کے اجلاس اور اس کی کارروائی نے حکومت کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس نے 14 سپتمبر کو مولانا محمد علی اور ان کے 6 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، ان میں مولانا حسین احمد مدنی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، پیر غلام مجددی، مولوی نثار احمد، مولانا شوکت علی اور سوامی شنکر آچاریہ شامل تھے، اور 26 سپتمبر کو خالق دنیا حال کراچی میں ان پر بغاوت کا مقدمہ چلایا۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنی وکالت خود کی اور ہر الزام کا مدلل اور منہ توڑ جواب دیا۔ ان کی تقریر 2 روز جاری رہی۔ الزام بغاوت کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بیرونی ملک ہوس ملک گیری کی خاطر برصغیر پر حملہ کرے تو میں اس کی مزاحمت کروں گا، لیکن اگر وہ تحفظ خلافت کی خاطر برطانیہ کے خلاف جہاد کرے اور اس سلسلے میں ہندوستان پر حملہ کرے تو میرے لیے نہ صرف اس کے خلاف لڑنا حرام ہے بلکہ پوری قوت کے ساتھ اس کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ اور انہوں نے مجسٹریٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر مجسٹریٹ، تم بھی تاریخ ساز ہو اور میں بھی تاریخ ساز ہوں۔ تمہارے حصے میں عدالت کی کرسی آئی اور میرے حصے میں عدالت کا کٹہرا۔ میں نہیں کہتا کہ کیا فیصلہ دو، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جلدی جلدی دو۔ مستقبل کا مورخ ہمارے انتظار میں ہے، مستقبل فیصلہ کرے گا کہ مجرم تم ہو یا میں، اور یہ کہ میرے خدا نے مجھے ایسا آزاد پیدا کیا ہے جیسے جارج پنجم۔ جیوری میں ایک یورپین، 2 عیسائی اور 2 ہندو شامل تھے، مسلمان کوئی نہ تھا۔ ان پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ انہوں نے مسلمان سپاہیوں کو ورقلانے کی کوشش کی ہے، مگر جیوری نے متفقہ طور پر ان کو اس جرم سے بری قرار دیا۔ تاہم دوسری دفعات کے تحت ان کو اور ان کے ساتھیوں کو 2 برس قید مشقت کی سزا دی گئی۔ سوامی شنکر آچاریہ یعنی کشن تیرتھ جی کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ کراچی کے جلسے میں مولانا محمد علی جوہر کی تقریر پر اینگلو انڈین اخباروں نے ان کے اور گاندھی جی کے درمیان مخالفت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب گاندھی جی کو مولانا جوہر کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس روز جلسے میں ان کی تقریر پڑھ کر سنائی اور لوگوں سے اپیل کی کہ اس کو جگہ جگہ دہرائیں۔ چنانچہ 16 اکتوبر کو ہزاروں جلسوں میں مولانا محمد علی جوہر کی تقریر اور قرارداد کراچی کو دہرایا گیا۔ صفحہ نمبر 182 تحریک سول نافرمانی۔ تحریک عدم تعاون کو تیز کرنے کے لیے نومبر 1921 میں تحریک سول نافرمانی شروع کی گئی۔
اس کا موقع خود حکومت نے مہیا کیا۔ خلافت کمیٹی کو مسلم عوام کی تنظیم کے لیے رضاکاروں کی ضرورت تھی، چنانچہ جون 1921 میں سے ان کی بھرتی شروع ہو گئی۔ یہ لوگ وہ وردی پہنتے تھے اور فوجی طریقے پر پریڈ کرتے تھے۔ کانگریس کے بھی سماجی رضاکار تھے، مذہبی، سماجی اور سیاسی جو اجتماعات کے موقع پر کام کرتے تھے۔ پرنس آف ویلز کی آمد پر رضاکاروں کی بھرتی نے ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی، اور انہوں نے مل کر ہڑتالیں کرائیں اور ولایتی مال کے بائیکاٹ کے پروگرام کو کامیاب بنایا۔ حکومت نے قانون میں ترمیم کر کے رضاکار بننے پر پابندی لگا دی۔ اس پر لوگوں نے رضاکاروں کے بھرتی کے رجسٹروں میں نام لکھا کر گرفتاریاں دینی شروع کر دیں۔ اس طرح سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی۔ لوگوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جیل خانے بھر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف دسمبر 1921 اور جنوری 1921 کے دوران 30,000 افراد قید کیے گئے۔ ان میں سے 80% مسلمان تھے۔ گنشور میں ٹیکس نہ دینے کی مہم شروع کی گئی۔ اس موقع پر جیل جانے والوں، روزی کمانے والوں کے خاندانوں کی کفالت کے لیے خصوصی فنڈ جمع کیے گئے، اور غریب سے غریب آدمی نے بھی دل کھول کر چندے دیے۔ مکمل آزادی کا مطالبہ۔ برصغیر میں انگریزوں سے مکمل آزادی کا مطالبہ سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا۔ دسمبر 1921 میں کانگریس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر جو احمد آباد میں ہوا، مولانا فضل الحق حضرت موہانی نے مکمل آزادی کی قرارداد اجلاس میں پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ گاندھی جی کو اس اطلاع سے وحشت ہوئی، اور انہوں نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی سے اس کا ذکر کیا۔ سوراج کا مطلب مکمل آزادی بھی ہو سکتا تھا اور درجہ 9 آبادیات بھی، لیکن گاندھی جی نے لفظ سوراج کو مکمل آزادی کے مفہوم میں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ آپ صرف درجہ 9 آبادیات یعنی داخلی خود مختاری چاہتے ہیں، تاکہ انگریزوں کی سنگینیوں کی نوک سے مسلمانوں پر حکومت کرنے میں مسلمانوں کو چکی کے 2 پانٹوں کے درمیان ہرگز پسنے نہ دوں گا۔ مولانا حضرت موہانی نے کانگریس کے اجلاس میں قرارداد پیش کی، مگر گاندھی جی کی شدید مخالفت کے سبب وہ مسترد کر دی گئی۔ وہ مسلم لیگ کے صدر تھے۔ اپنی صدارتی تقریب میں انہوں نے مکمل آزادی اور انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ کا دل کھول کر تذکرہ کیا۔ اس پر حکومت نے ان کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ صفحہ نمبر 183، سول نافرمانی کی تحریک کا انجام۔ اس وقت مسلمانوں کے تمام چھوٹے بڑے لیڈر قید میں تھے، اور تحریک کی باغ دوڑ تمام تر ہند گاندھی جی کے ہاتھ میں تھی۔ کانگریسی لیڈروں اور رضاکاروں سے جیل خانے بھرے ہوئے تھے۔ 5 فروری 1922 کو صبح یوپی کے ضلع گورکھپور کے ایک گاؤں چورا چوری میں عوام کے ایک اجلاس کا پولیس کے ساتھ تصادم ہو گیا۔ پولیس نے جلوس کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی۔ پولیس کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں تو اس نے تھانے میں پناہ لی۔ مشتعل جلوس نے تھانے دار اور اس کے 21 کانسٹیبلوں کو تھانے میں بند کر کے عمارت کو آگ لگا دی، جس سے پولیس کی پوری نفری جل گئی۔ اس واقعہ کا گاندھی نے اتنا سنگین نوٹس لیا کہ تحریک ایک دم بند کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت حکیم اجمل کانگریس کے صدر اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری جنرل سیکرٹری تھے۔ ان سے بھی مشورہ نہ کیا گیا۔ اس طرح 13 فروری 1922 کو زور و شور سے چلتی ہوئی تحریک کے یک بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ 13 مارچ کو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 6 برس کی قید کی سزا دی گئی۔ خلافت کا خاتمہ۔ ترکی اور خلافت ان کے لیے برصغیر کے مسلمان دل و جان سے کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت بحرانی حالت میں اور بالکل اتحادیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا آگے بڑھے۔ انہوں نے انقرہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور اتحادیوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی۔ 20 جنوری 1920 کو گرانڈ نیشنل اسمبلی نے ان کو صدر مملکت بنا دیا۔ مصطفیٰ کمال نے اتحادیوں کے باہمی اختلاف سے فائدہ اٹھایا اور فرانس، اٹلی اور روس کو توڑ لیا، جس سے برطانیہ تنہا رہ گیا۔ ترکوں نے یونانی حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلا اور سقاریہ کی فیصلہ کن لڑائی میں ان کی طاقت کچل ڈالی۔ انگریزوں نے یونانیوں کی اخلاقی اور مادی مدد کی، مگر وہ ترکوں سے لڑنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ ترکوں نے جب یونانیوں کو سمندر میں پھینک دیا تو انگریزوں نے مجبور ہو کر صلح نامہ سیورے پر نظر ثانی کو قبول کیا۔ 1923 میں معاہدہ لوزان ہو گیا، جس کی روح سے ترکی ایک آزاد و خود مختار ملک تسلیم کر دیا گیا اور تمام غیر ملکی فوجیں ترکی سے نکل گئیں۔
سول نافرمانی کے خاتمے نے منصب خلافت کو پہلا بڑا دھچکا لگایا۔ ترکوں نے 21 نومبر 1922 کو خلافت کو ریاست سے علیحدہ کر دیا اور عبد المجید کو نیا خلیفہ بنایا۔ اس کے تمام انتظامی اختیار اس سے لے لیے گئے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک سال میں دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ بہرحال نام کا خلیفہ تو موجود تھا۔ آغا خان اور سید امیر علی نے ترکی کے وزیر اعظم عصمت انونو کو ایک مشترکہ خط لکھا جس میں خلیفہ کے انتظامی اختیارات بحال کرنے کی درخواست کی۔ معاف کیجیے گا۔ اس خط کی ایک نقل ترکی اخبارات کو بھی دی گئی۔ صفحہ نمبر 184۔ مگر ہوا یہ کہ یہ خط پہلے اخبارات میں چھپ گیا۔ ترکی نے اس کو اپنے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور 3 مارچ 1924 کو خلافت کا عہدہ ختم کر دیا۔ بدلے ہوئے حالات میں شریف حسین والی مکہ مکرمہ نے اپنی خلافت کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان عبدالعزیز ابن سعود نے اس کی حکومت چھین لی۔ برصغیر کے مسلمانوں کی امید عبدالعزیز ابن سعود سے وابستہ ہوئی، مگر اس نے 1926 میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اپریل 1926 میں مکہ مکرمہ میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں برصغیر کے وفد نے شرکت کی۔ علی برادران بھی اس وفد میں شامل تھے، لیکن کوئی بات طے نہ ہوئی۔ اس کے بعد تحریک خلافت عملی طور پر ختم ہو کر رہ گئی۔ جب ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے عثمانی خلافت کو اس وقت خاندانی یا شخصی حکومت یا ملکیت میں تبدیل ہو چکی تھی ختم کر دیا، اور ترک علماء نے یہ اجتہاد کیا کہ منصب خلافت کے فرائض ایک منتخب اسمبلی بھی انجام دے سکتی ہے، تو حضرت علامہ محمد اقبال نے اس اجتہاد کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کو اسلام کے نظام سورائیت کی ایک عمدہ اور احسن شکل قرار دیا۔ تحریک خلافت کے اثرات۔ تحریک خلافت 1857 کے بعد برصغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی پہلی اور آخری مشترکہ انقلابی تحریک تھی، جس سے اس کے فائدے خود ہی ختم کر دیا، جس سے اس کے قائد نے خود ہی ختم کر دیا۔ اس پر پنڈت موتی لال نہرو اور لالا جگت رائے نے جیل سے گاندھی جی کو خط لکھا کہ آپ نے ایک گاؤں کے چند آدمیوں کے قصور پر تمام ملک کو سزا دے دی ہے۔ تحریک خلافت تو خلافت کا تحفظ نہ کر سکی، مگر خود مسلمانوں اور برصغیر کی تاریخ پر اس جد و جہد نے بڑے گہرے اور دوررس اثرات مرتب کیے۔ نمبر 1، سیاسی شعور۔ تحریک خلافت نے عوامی مسلم لیڈرشپ پیدا کی اور اس کو عوامی تحریک چلانے کے طریقے سکھائے۔ مسلمانوں میں سیاسی شعور اور خود اعتمادی کا جذبہ فروغ پایا۔ ہندوؤں کو سیاسی میدان کا 35 برس کا تجربہ تھا، جبکہ مسلمانوں کو ابھی صرف 13-14 برس ہی ہوئے تھے، لیکن وہ میدان سیاست میں ایک ہی چھلانگ میں ہندوؤں سے بہت آگے نکل گئے۔ انہوں نے حکمرانوں پر واضح کر دیا کہ مسلمان اپنے حقوق کے تحفظ میں طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تحریک خلافت نے مسلمان عوام کے بڑے حصے میں سیاسی بیداری پیدا کی۔ انگریزی راج سے ان کی دشمنی ہندوؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی لکھتے ہیں، تحریک خلافت کے بعد برصغیر کے مسلمان سیاستدان ایک مختلف زبان بولنے لگے۔ انہوں نے اس خیال کو دل سے نکال دیا کہ وہ برصغیر میں ہندوؤں یا برطانیہ کے بھروسے پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 185۔ 2، ذہنی انقلاب۔ تحریک خلافت نے عوام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اپنے لباس، خوراک اور رہنے سہنے کے معاملے میں ان کی زندگی بہت سادہ ہو گئی۔ عوام کے دل میں قوم کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے مخلص رہنما پیدا کیے۔ اس نئی قیادت نے عوام کے دوش بدوش جد و جہد آزادی میں کام کر کے مسلمانوں کو عوامی تحریک منظم کرنے کی ترتیب دی، جو بعد میں تحریک پاکستان میں کام آئی۔ یہ قیادت تحریک خلافت کے بعد مسلمانوں کے مفاد کے لیے انگریزی حکومت اور ہندو اکثریت سے لڑتی رہی۔ صفحہ نمبر 185 ہی جاری ہے۔ نمبر 3، مسلم اتحاد۔ اس تحریک سے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے مختلف گروہوں اور فرقوں کے درمیان اتحاد، اتفاق اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی۔ وہ متحد ہو کر میدان سیاست میں کود پڑے۔ اس تحریک کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اسلامی دنیا کی مرکزیت قائم رہے اور مسلمان ملکوں کے درمیان محبت اور دوستی کے رشتے فروغ پائیں۔ اگرچہ ترکوں نے اپنی آزادی اپنی قوت بازو سے برقرار رکھی، لیکن برصغیر کے مسلمانوں نے ترکوں کی مصیبت کے وقت میں جس خلوص، محبت اور ہمدردی کا ثبوت دیا، وہ اسلامی اخوت کی ایک سنہری مثال ہے۔ اس سے عالمی اسلامی برادری میں مسلمانان برصغیر کا وقار بلند ہوا۔
نمبر 4 علماء سیاست میں اس تحریک کی بدولت علماء کرام اپنے حجر اور مکتبوں کو چھوڑ کر میدان سیاست میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالحمید لکھتے ہیں کہ خلافت کے بحران میں مسلمان قوم کی قیادت علماء اور ان کے اتحادیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ 1918 سے پہلے وہ سیاست کو اپنے دائرہ کار سے باہر سمجھتے تھے اور قوم میں جو واقعات ہوتے تھے اس سے بالکل لا تعلق رہتے تھے۔ اب وہ قائم رہنے کے لیے آگے آئے تھے اور جب خلافت کے شعلے ٹھنڈے پڑ گئے تو وہ بھی واپس نہیں گئے۔ صفحہ نمبر 186 نمبر 5 طلبہ کا سیاست میں داخلہ۔ تحریک خلافت کی بدولت طلبہ بھی سیاست میں آگے۔ قوم کی اس کٹھن گھڑی میں طلبہ نے اسکول اور کالج چھوڑ دی اور عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ قومی تعلیم کا احساس پیدا ہوا۔ جامعہ ملیہ اسلامی وجود میں آیا جس کی بنیاد علی گڑھ کالج کے طلباء نے رکھی۔ یہ روایت تحریک پاکستان کے دوران دوبارہ زندہ ہو گئی اور طلباء نے تحریک پاکستان میں نمایاں حصہ لیا۔ 6 ترکوں کی امداد۔ تحریک خلافت نے ترکوں کو بالواسطہ بڑا فائدہ پہنچایا۔ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کی بر صغیر کے انسانی اور مادی وسائل سے جیتی تھی۔ ترکوں کے خلاف دوبارہ لڑائی میں ان کو یہ وسائل حاصل نہ ہوئے۔ مسلمانوں نے جس جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا اس سے گھبرا کر انگریز یونانیوں کی فوجی امداد نہ کر سکے۔ اگر یہ بر صغیر کے مسلمان اتنی تکلیف برداشت نہ کرتے تو یونانی فوجیں انگریزوں کی مدد سے ترکوں کی طاقت کا خاتمہ کر دیتی۔ جس طرح ترکوں کو جو اخلاقی امداد ملی اس نے ان کے حوصلوں کو بلند رکھا۔ اس کا اندازہ ایک ترک رہنما رؤف بیگ کے ان الفاظ سے ہوتا ہے جو انہوں نے ڈاکٹر انصاری سے کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ لوزان سے پہلے نہ جانے کتنی بار ہم مایوس ہو کر ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے، مگر پھر خیال آتا تھا کہ ہندی مسلمانوں کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جدوجہد کا براہ راست دباؤ برطانیہ پر نہ پڑا۔ فروری 1922 کے آخر میں لارڈ ریڈنگ کی حکومت نے لندن ایک اہم پیغام بھیجا جس میں زور دیا گیا کہ اتحادی قسطنطنیہ خالی کر دیں، مقامات مقدسہ پر سلطان کا اقتدار اعلیٰ بحال کر دیں اور سمرنا اور تھریس ترکی کو واپس کر دیں۔ بس یہ بات کہنی درست ہے کہ اگرچہ یونانیوں پر ترکوں کی فتح حکومت انقرہ کی قیادت میں حاصل ہوئی مگر تحریک خلافت نے برطانیہ کو یونانی کی مدد سے روکا جو لارڈ جارج اور اس کے رفیق کے کار چاہتے تھے۔ 7 برطانوی راج متزلزل۔ تحریک کے خلافت اگرچہ بظاہر اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہی لیکن اس نے بر صغیر میں برطانوی حکومت کی بنیادیں ہلا دی۔ اس کی شدت اور وسعت کے اعتبار سے تقسیم بنگال کے خلاف ہندو جدوجہد ایک معمولی سی شورش سے زیادہ نہ تھی۔ تحریک کے دوران خود انگریزوں کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 187 نمبر 8 کانگریس مقبول۔ کانگریس تحریک خلافت کے سبب ایک مقبول اور عوامی جماعت بن گئی۔ اس کا نام گھر گھر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کانگریس میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دسمبر 1920 میں اس کے سالانہ اجلاس میں مسلمان نمائندوں کی تعداد 1000 تھی۔ اس لحاظ سے گاندھی جی کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ مسلمان کانگریس میں شامل ہو گئے، لیکن اب کانگریس کی نوعیت بدل چکی تھی۔ 1907 میں انتہا پسندوں کو کانگریس سے نکال دیا گیا تھا۔ 1920 میں معتدل مزاج ہندو ارکان کانگریس سے نکل گئے۔ اس طرح کانگریس پر انتہا پسندوں کا قبضہ ہو گیا۔ نمبر 9 گاندھی جی کی قیادت۔ گاندھی جی نئے ہی سیاست میں آئے تھے۔ تحریک خلافت نے ان کو کانگریس کا صف اول کا لیڈر بنا دیا۔ یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جدوجہد کا براہ راست دباؤ برطانیہ پر نہ پڑا۔ فروری 1922 کے آخر میں لارڈ ریڈنگ کی حکومت نے لندن میں ایک اہم پیغام بھیجا جس پر زور دیا گیا کہ اتحادی قسطنطنیہ خالی کر دیں، مقامات مقدسہ پر سلطان کا اقتدار اعلیٰ بحال کر دیں اور سمرنا اور تھریس کی ترکی کو واپسی کر دیں۔ نمبر 7 برطانوی راج متزلزل۔ تحریک خلافت اگرچہ بظاہر اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہی لیکن اس نے بر صغیر میں برطانوی حکومت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس کی شدت اور وسعت کے اعتبار سے تقسیم بنگال کے خلاف ہندو جدوجہد ایک معمولی سی شورش سے زیادہ نہ تھی۔ تحریک کے دوران خود انگریزوں کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 187 نمبر 8 کانگریس سے مقبول، یہ ہم پڑھ چکے ہیں جی۔ آگے 9 گاندھی جی کی قیادت۔
گاندھی جی نے نئے نئے سیاست میں آئے تھے، تحریک خلافت نے ان کو کانگریس کا صف اول کا لیڈر بنا دیا۔ وہ مہاتما بن کر پوجے جانے لگے اور اپنی بقیہ زندگی کے 28 برس کانگریس اور ہندوؤں کے دل و دماغ پر چھائے رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ایک مذہبی معاملہ میں اس قدر دلچسپی کیوں لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے تحریک خلافت میں شرکت کو کانگریس کو مضبوط بنانے کا ذریعہ سمجھا۔ مسلمانوں کو کانگریس میں لا کر وہ کانگریس کو ملک میں ایک بڑی طاقت بنانا چاہتے تھے۔ اس کانگریس کی باغ دوڑ اور سنبھال کر وہ حکومت سے سودے بازی کرتے اور ان کی حیثیت تمام طبقوں کے نمائندگی ہوتی۔ نمبر 10، ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ۔ تحریک خلافت ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی خوشی اور دکھ درد میں شریک ہونے لگے۔ چھوت چھات کے پابند ہندو ایک ہی برتن سے کھانے اور ایک ہی گلاس سے پانی پینے لگے۔ ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے روزانہ کا معمول بن گئے۔ تحریک سول نافرمانی کے اچانک خاتمے کے ساتھ ہی ہندو مسلم اتحاد بھی ختم ہو گیا اور وہ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ صفحہ نمبر 187 جاری ہے۔ نمبر 11، مسلمان مایوس۔ تحریک کے اچانک خاتمہ نے مسلمانوں کو سخت مایوس کیا۔ سوال یہ تھا کہ اگر عدم تعاون ایک دن پہلے ان کا مذہبی فریضہ تھا، ایک دن بعد اس کی وہ حیثیت کیوں نہ رہے جبکہ حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی؟ صفحہ نمبر 186، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 188۔ اس لیے ان کا اعتبار اپنے لیڈروں سے اٹھ گیا۔ اتحاد و اتفاق کی جگہ لڑائی جھگڑے نے لے لی۔ وہ مفلوج ہو کر رہ گئے اور 10 برس تک کوئی کام نہ کر سکے، اور وہ عظیم کی عادت جو گزشتہ 10 برس سے قوم کی دلوں کو گرماتی رہی تھی، آئندہ برس بیکار ہو کر رہ گئی۔ 12، انگریز خلاف۔ تحریک خلافت کا ایک اہم نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کا رویہ بہت سخت ہو گیا۔ انگریز ہمیشہ مسلمانوں کو رجت پسند کہا کرتے تھے۔ خلافت کے تحفظ کی اپیلیں اور اسلام کی دنیاوی طاقت کے دفاع کا ذکر مخالف لوگوں کے کانوں میں پڑا۔ برطانوی عوام ترکوں کو مثالی سزا دینا چاہتے تھے۔ ان سے بھائی چارے کے اظہار سے وہ غضبناک ہو گئے۔ شفاعت احمد خان کا کہنا ہے کہ جب 1927 میں وہ مسلمان اقلیت کا کیس پیش کرنے لندن گئے تو ان کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف ایجیٹیشن کا جو جرم سرزد ہوا تھا وہ نہ بھلایا گیا اور نہ ذرا بھی معاف کیا گیا۔ 13، ہندو ذہنیت آشکار۔ تحریک خلافت میں ہندو قوم بھی شریک تھی، لیکن وہ صرف مسلمانوں کی توانائی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہندو مسلم ذہنیت کے فرق کو پوری طرح واضح کر دیا اور یہی فرق تھا جس نے بالآخر مسلمانوں کو مطالبہ پاکستان پر مجبور کر دیا۔ اسباب ناکامی۔ تحریک خلافت نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ ہندو مسلم اتحاد کی فضا پیدا کر دی تھی، لیکن ہندو تفرقہ پسندوں کی مخالفت کے سبب یہ اتحاد دیر پا ثابت نہ ہوا۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے چیدہ اسباب یہ تھے۔ نمبر 1، سطحی اتحاد۔ اس تحریک کے دوران بظاہر ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا تھا، لیکن ان کے دل ایک نہ تھے۔ یوں کہنا چاہیے کہ دیواروں پر جو تراڑیں پڑی تھیں ان پر کاغذ چپکا کر ان کو وقتی طور پر چھپا دیا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان جو مذہبی اور سماجی رکاوٹیں تھیں وہ بھی اتحاد و یکجہتی کے راستے میں اپنا برا اثر دکھاتی تھیں۔ صفحہ نمبر 189 یعنی 189۔ مسلمان جیل خانوں میں بھی ایک دوسرے سے الگ رہتے۔ مسلمان قیدی ان کے برتن ایک لائن میں رکھ کر پیچھے ہٹ جاتے اور ہندو باورچی آ کر ان میں کھانا ڈال دیتا۔ بہت سے ہندو لیڈر کانگریسی سیاست میں مسلمان عوام کی شرکت کو الگ برا سمجھتے تھے۔ 2، مختلف مقاصد۔ دونوں قوموں کے اغراض و مقاصد بھی مختلف تھے۔ مسلمان خلافت اور ترکی کی خاطر جد و جہد کر رہے تھے۔ ہندوؤں کی توجہ کا مرکز سوراج تھا۔ دونوں کو اپنی جداگانہ قومیت کا شدید احساس تھا۔ بقول جواہر لال نہرو، یہ قومیت ایک مرکب طاقت تھی۔ اس کے پس پردہ ایک ہندو قومیت اور ایک مسلم قومیت موجود تھی جو جزوی طور پر برصغیر کی سرحد کے باہر دیکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ہندوستانی قومیت بھی تھی۔ کچھ وقت کے لیے وہ ایک دوسرے کو ڈھانکتے رہے اور ساتھ چلتے رہے۔ ہندوستانی قومیت بھی تھی۔ کچھ وقت کے لیے وہ ایک دوسرے کو ڈھانکتے اور ساتھ چلتے رہے، بس ہندو مسلم اتحاد کی وجہ صرف وقتی مصلحت تھی۔ نمبر 3، بین الاقوامی اور ملکی نقطہ نظر۔ مولانا محمد علی جوہر اسلام کی عالمی سیاست اور اسلام کی عالمی برادری کا ذکر کرتے رہتے تھے، جس سے ہندو سیاستدانوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔
ابھی تک مسلمانوں اور ہندوؤں کے دل باہمی بدگمانی کے بیرونی مسلم طاقتوں کی مدد سے ہندوستان میں مسلم راج قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض مسلمان ڈرتے ہیں کہ ہندوؤں کی باری اکثریت میں مسلمانوں کی آواز دب جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ ترکی دوبارہ طاقت پکڑ رہا تھا جس کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ نمبر 4، ہندو مقصد حاصل۔ تحریک کو اچانک ختم کرنے کی وجہ گاندھی جی کے ذہن پر صرف چوراچاری کے واقعہ کا اثر تھا یا اس کو سوراج خلافت کے ساتھ نتھی کرنے کا تجربہ بنیادی طور پر غلط معلوم ہونے لگا تھا اور وہ حالات پر دوبارہ غور کرنا چاہتے تھے۔ ان سوالات کے بارے میں مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ضرور تھا کہ مسلمان کانگریس میں آ گئے تھے اور انگریزوں کو پریشان کر دیا تھا۔ اس طرح ان کو چند فوائد کی توقع تھی، وہ اس کو حاصل کر چکے تھے۔ مصطفیٰ کمال کی کامیابی نے مسلمانوں میں بھی ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ گاندھی جی کو پان اسلامزم سے بھی خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے سیاسی کلا بازیاں کھائیں اور وہ مسلمانوں کی کشتی کو دریا سے بیچ بھنور میں چھوڑ کر چلتے بنے۔ صفحہ نمبر 190۔ مانیٹرنگ چیمسفورڈ اصلاحات 1919۔ مانیٹرنگ چیمسفورڈ اصلاحات 1919 یعنی 1919 ایکٹ مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات برصغیر کے عوام کی توقعات کے مطابق نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکیں۔ یہاں تک کہ تمام ہندو مسلم رہنماؤں کو بھی یہ اصلاحات پسند نہیں آئی تھیں۔ اگرچہ مسلمانوں کے جداگانہ اصول کو اس میں مان لیا گیا تھا، لیکن 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں کو مختلف واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ حکومت کی پالیسیوں سے بھی نالاں دکھائی دیتے تھے۔ جنگ عظیم اول کے بعد ترکی پر اتحادی افواج کے قبضے کی وجہ سے صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ اس طرح مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے۔ گوپال کرشن گوکھلے نے 1915 میں سیاسی اصلاحات کی ایک اسکیم تیار کی جو گوکھلے کا سیاسی عہد نامہ کہلاتا ہے۔ اس میں اس نے صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم نے 1912 میں مرکزی کونسل کے 27 منتخب ارکان میں سے 19 ممبروں کے دستخطوں سے سیاسی اصلاحات کی ایک یادداشت پیش کی جو 19 ممبروں کی یادداشت کہلائی۔ دسمبر 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوا جو ہندو اور مسلمانوں کا سیاسی اصلاحات کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ ہوم رول لیگ نے داخلی خود مختاری کے حق میں بھرپور مہم چلائی۔ اسی زمانے میں آئرلینڈ ہوم رول لیگ نے برطانیہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی جس کو دبانے میں حکومت ناکام رہی۔ اس نے بھی حالات کی سنگینی میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ جنگ میں انگریزوں کی حالت خراب چلی آئی تھی اور ان کو برصغیر کے عوام کے تعاون کی ضرورت تھی۔ 1917 میں برطانیہ اور امریکہ کی حمایت میں امریکہ بھی میدان میں جنگ میں کود پڑا۔ گوپال کرشن گوکھلے نے 1915 میں سیاسی اصلاحات کی ایک اسکیم تیار کی جو گوکھلے کا سیاسی عہد نامہ کہلاتا ہے۔ اس میں اس نے صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم نے 1912 میں مرکزی کونسل کے 27 منتخب ارکان میں سے 19 ممبروں کے دستخطوں سے سیاسی اصلاحات کی ایک یادداشت پیش کی جو 19 ممبروں کی یادداشت کہلائی۔ دسمبر 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوا جو ہندوؤں اور مسلمانوں کا سیاسی اصلاحات کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ ہوم رول لیگ نے داخلی خود مختاری کے حق میں بھرپور مہم چلائی۔ اسی زمانے میں آئرلینڈ ہوم رول لیگ نے برطانیہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی جس کو دبانے میں حکومت ناکام رہی۔ اس نے بھی حالات کی سنگینی میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ جنگ میں انگریزوں کی حالت خراب چلی آتی تھی اور ان کو برصغیر کے عوام کے تعاون کی ضرورت تھی۔ 1917 میں برطانیہ اور امریکہ کی حمایت میں امریکہ بھی میدان جنگ میں کود پڑا اور امریکہ کے صدر وڈرو وِلسن نے جمہوریت، آزادی اور مساوات کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ جنوبی بھارت کے ایک ہندو وکیل نے صدر ولسن کو خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ آپ جمہوریت اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھیوں کا طرز عمل بالکل اس کے خلاف ہے۔ وزیر خارجہ کا پالیسی اعلان۔ وزیر ہند کا پالیسی اعلان۔ جنگ کے دوران انگریزوں کو عراق میں جو فوجی شکستیں ہوئیں اس پر پارلیمنٹ میں بڑی نکتہ چینی ہوئی، لہٰذا چیمبرلین کی جگہ جولائی 1917 میں مانٹیلو وزیر ہند مقرر ہوا۔ وہ خوش تدبیر آدمی تھا اور برصغیر کے حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے وزارت کا قلمدان قبول کرتے ہوئے 30 اگست 1917 کو مندرجہ ذیل اعلان کیا۔ بظاہر قائد اعظم کی فرمائش کی تعمیل تھی۔ اعلان کا متن یہ تھا، صفحہ نمبر 191۔
اعلان کا متن یہ تھا: ہندوستان کے بارے میں ملک معظم کی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ملکی نظم و نسق کے ہر شعبہ میں اہل ہند کو زیادہ سے زیادہ حصہ دیا جائے۔ حکومت خود اختیاری کے اداروں کو درجہ بدرجہ ترقی دی جائے گی تاکہ برصغیر مکمل ذمہ دار حکومت حاصل کر کے برطانوی سلطنت کا ایک لازمی حصہ بن سکے۔ چنانچہ حکومت نے اس بارے میں جلد از جلد ٹھوس اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برصغیر کی حکومت اس پالیسی کی مکمل تائید کرتی ہے۔ مانٹیفورڈ رپورٹ۔ برصغیر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مانیٹنگ نے خود برصغیر کا دورہ کیا۔ اس نے برصغیر کی اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور اپنے موقف کی وضاحت کی۔ مسلم وفد بھی مانیٹنگ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس وقت تحریک خلافت کی وجہ سے مولانا محمد علی جوہر جیل میں تھے۔ لارڈ مانیٹنگ نے کہا کہ وہ اس شرط پر مسلم وفد سے ملے گا کہ علی برادران کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ وفد نے اس شرط کو نہ مانا اور وہ لارڈ مانیٹنگ سے ملے بغیر واپس آ گیا۔ تاہم قائد اعظم اور میاں محمد شفیع نے لارڈ مانیٹنگ سے ملاقات کی۔ حکومت نے جنگ عظیم اول کے دوران بار بار اس بات کو دہرایا کہ برطانیہ تمام قوموں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جرمنی سے لڑ رہا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کو محفوظ بنایا جائے۔ جب لارڈ مانیٹنگ برصغیر کا دورہ کر رہا تھا، اس وقت یہاں کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ اگر برطانیہ عوام کی آزادی کی خاطر لڑ رہا ہے تو پھر وہ ہندوستانیوں کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے۔ اس طرح برطانوی حکومت پر عوام کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ انہی دنوں مسز بینٹ جو ایک انگریز خاتون تھی، اس نے اپنی تحریک ہوم رول لیگ شروع کر رکھی تھی۔ قائد اعظم بھی اس تنظیم میں شامل ہو گئے۔ حکومت کو مجبور کرنے کے لیے ہوم رول لیگ کو مقامی سطح تک پھیلایا گیا اور مرکزی قانون ساز کونسل کے 19 ارکان نے سیکریٹری آف اسٹیٹ لارڈ مانیٹنگ کو ایک یادداشت پیش کی جس میں دستور کے لیے تجویز تھی۔ برصغیر کی متعدد شخصیات اور وفود نے چیمس فورڈ جو وائسرائے ہند تھا، اس کے ساتھ مل کر چند بنیادی اصول ترتیب دیے۔ ان میں سے چند اہم اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تمام مقامی حکومتی ادارے عوام کے کنٹرول میں دیے جائیں گے۔ 2، صوبائی سطح پر کچھ شعبوں کا انتظام عوام کے منتخب ارکان کے سپرد کیا جائے گا اور مناسب موقع پر خود مختاری دے دی جائے گی۔ صفحہ نمبر 192۔ جز نمبر 3، برطانوی پارلیمنٹ اور سیکریٹری امور ہند کا برصغیر کی مرکزی حکومت پر کم سے کم کنٹرول رکھا جائے گا۔ 4، مرکزی کونسل کو وسیع کیا جائے گا تاہم مرکزی حکومت پہلے کی طرح برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ برصغیر کے عوام نے اس رپورٹ کو پسند نہ کیا۔ ہوم رول لیگ کی صدر مسز اینی بیسنٹ نے کہا کہ اس کو پیش کرنا انگلستان کے خلاف شان ہے اور اسے قبول کرنا برصغیر کی شان کے خلاف ہے۔ کانگریس نے اس کو ناکافی، ناقابل اطمینان اور مایوس کن کہا۔ قائد اعظم کی رائے یہ تھی کہ لوکل سیلف گورنمنٹ مرکز اور صوبوں دونوں میں ایک ساتھ ترقی کر لے۔ صفحہ نمبر 192 ہی جاری ہے۔ پارلیمنٹ میں پیش مخالفانہ رد عمل کے باوجود حکومت نے تجویز کو عملی جامہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ مانٹفورڈ رپورٹ پر غور کرنے اور اس کی سفارشوں کی روشنی میں دستور کا مسودہ تیار کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ دستوری اصلاحات کا مسودہ قانون 2 جون کو دارالعلوم میں پیش ہوا۔ دارالعمرہ میں اس کی پیروی ایک ہندو ایس پی سنہا نے کی جو انڈیا کونسل میں انڈر سیکریٹری تھا اور لارڈ کا خطاب رکھتا تھا۔ اس بل کے قانون بننے کے وہ برصغیر واپس آیا اور اس کو صوبہ بہار اور اڑیسہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ پہلا ہندوستانی تھا جس کو اس عہدے پر مقرر کیا گیا۔ پارلیمنٹ سے پاس بل بنے، اس کا عملی نفاذ 1 جنوری 1921 سے ہوا۔ 1919 کے ایکٹ کو مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ بادشاہ کے چچا ڈیوک آف کینسلٹ نے 9 فروری 1921 کو نئی مرکزی قانون ساز اسمبلی کا رسمی افتتاح کیا۔ اس موقع پر بادشاہ نے اپنے پیغام میں کہا، عوام عرصے سے سوراج کا خواب دیکھتے چلے آئے ہیں، آج اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے نمایاں خطوط۔ اس ایکٹ کی تمہید میں 20 اگست 1917 کا وزیر ہند کا پالیسی اعلان شامل کیا گیا تھا۔ ایکٹ کی خاص باتیں درج ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 193۔ نمبر 1، وزیر ہند کی تنخواہ کا بوجھ برطانوی خزانے پر ڈال دیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ اس پر پارلیمنٹ کا زیادہ
مؤثر کنٹرول ہو جائے۔ انڈیا کونسل برقرار رہی اور اس کے ارکان کی تعداد کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 مقرر ہوئی۔ اس کے نصف ارکان کے لیے لازمی تھا کہ وہ کم از کم 10 برس برصغیر میں قیام کر چکے ہوں اور ان کو انگلستان آئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو۔ ان کے عہدے کی میعاد 7 برس سے گھٹا کر 5 برس کر دی گئی۔ کونسل وزیر ہند کے ماتحت تھی۔ وزیر ہند تمام سابقہ اختیارات برقرار رہے، البتہ جن امور کا صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا ان پر ان کا کنٹرول نہ تھا۔ اس کو سول سروس کے بارے میں ضابطے بنانے کا مکمل اختیار تھا۔ 2. انڈین ہائی کمیشن۔ اس ایکٹ کے نفاذ سے پہلے لندن میں برصغیر کے متعلق امور صرف وزیر ہند انجام دیتا تھا۔ اب اس کے کچھ فرائض کی انجام دہی کے لیے لندن میں حکومت برصغیر کے نمائندے کی حیثیت سے ایک اور عہدیدار کا تقرر ہوا جو انڈین ہائی کمشنر کہلایا۔ وہ حکومت ہند کا ملازم تھا اور ملکی خزانے سے تنخواہ پاتا تھا۔ ہندوستانی طلباء کی دیکھ بھال اور حکومتی ضرورت کا سامان خریدنا اس کی بڑی ذمہ داری تھی۔ 3. مرکزی حکومت۔ مرکزی حکومت کی ساخت یا اس کے اختیارات میں کوئی کمی نہ کی گئی۔ اس کے تمام انتظامی اختیارات گورنر جنرل اس کی انتظامی کونسل کے پاس رہے اور وہ بدستور برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے ذمہ دار قرار پایا۔ انتظامی کونسل کے دیسی ارکان کی تعداد 1 سے بڑھ کر 3 ہو گئی۔ قانون کا محکمہ عام طور سے ان کے پاس رہتا، پھر تعلیم کا محکمہ بھی ان کی تحویل میں دے دیا گیا۔ مالیات کا شعبہ انگریزوں کے پاس ہی رہا۔ نمبر 1. تقسیم اختیارات۔ اس سے پہلے برصغیر میں وحدانی طرز حکومت قائم تھی، صوبوں کی کوئی قانونی حیثیت نہ تھی۔ اب مرکز کے بہت سے اختیارات صوبوں کو دیگر وفاقی طرز حکومت کی بنیادی ڈالی گئی۔ مرکزی اور صوبائی اختیارات کے درمیان ایک واضح خط کھینچ دیا گیا۔ صوبائی صیغے الگ کر کے صوبائی حکومت کے حوالے کر دیے گئے۔ مرکزی اختیارات کی فہرست میں دفاع، امور خارجہ، مفصلات، ڈاک و تار، کرنسی، قرضے، تجارت، دیوانی اور فوجداری، قوانین اور ضابطے، مذہبی امور، مرکزی سول سروس، خانے آبپاشی، جنگلات، کارخانوں کا معائنہ، مزدور مسائل کی نگرانی، قحط زدہ کی امداد مالیہ، لوکل سیلف گورنمنٹ، تعلیم، صحت، PWD، زراعت، صنعت، آبکاری اور امداد باہمی کے انجمنیں جیسے محکمے دیے گئے۔ صفحہ نمبر 194۔ اگر تقسیم اختیارات کے بارے میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کا آخری فیصلہ گورنر جنرل کے ہاتھ میں تھا۔ ذرائع آمدن اور ان کے مداد کے بارے میں بھی مرکز اور صوبوں کے درمیان حد بندی کر دی گئی۔ اس طرح مالی اور انتظامی اعتبار سے صوبوں کی انفرادیت قائم ہو گئی۔ 2. مقننہ کی از سر نو تشکیل کی گئی۔ مرکز میں 2 ایوانی نظام نافذ کیا گیا۔ ایوان بالا کونسل آف اسٹیٹ کہلاتی تھی جو 60 ممبروں پر مشتمل تھی، جن میں 34 کا انتخاب ہوتا تھا، 27 نامزد تھے۔ سرکاری ارکان کی تعداد 20 سے تجاوز نہ کر سکتی تھی۔ ایوان زیری کا نام قانون ساز اسمبلی تھا۔ اس کے ارکان کی تعداد 145 تھی، جن میں 103 منتخب اور 42 نامزد تھے۔ 20 نامزد سرکاری افراد اور 14 نامزد غیر سرکاری ارکان ہوتے تھے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے 30 اور سکھوں کے لیے 2 سیٹیں مخصوص کی گئی تھیں جو جداگانہ انتخاب کی بنا پر چنے جاتے تھے۔ دونوں ایوانوں کے ارکان کا براہ راست انتخاب ہوتا تھا۔ صرف صاحب جائیداد لوگوں کو ووٹ دینے کا حق تھا۔ اسمبلی کے ووٹروں کی تعداد تقریباً 7 لاکھ اور کونسل کے ووٹروں کی تعداد صرف 9364 تھی۔ کونسل آف اسٹیٹ کی میعاد 5 برس اور اسمبلی کی میعاد 3 برس تھی۔ کونسل کا صدر گورنر جنرل نامزد کرتا تھا۔ اسمبلی کا پہلا صدر گورنر جنرل کا نامزد کردہ ہوتا تھا، لیکن 4 برس بعد اس کو اپنا صدر خود چننے کا اختیار تھا۔ ایک نائب صدر بھی ہوا کرتا تھا۔ مقننہ کے اختیارات بڑھا دیے گئے۔ اگرچہ دونوں ایوانوں کے اختیارات مساوی تھے، مگر کونسل آف اسٹیٹ بنیادی طور پر ایک نظر ثانی کرنے والا ادارہ تھا۔ مالی بل صرف اسمبلی میں پیش کی جا سکتے ہیں، دوسرے بلوں پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اراکین بجٹ اور دوسرے سرکاری امور پر بحث کر سکتے تھے اور مرکزی فہرست میں دیے ہوئے امور کے بارے میں قانون سازی اور سابقہ قوانین میں رد و بدل کر سکتے تھے اور مرکزی فہرست میں دیے ہوئے امور کے بارے میں قانون سازی اور سابقہ قوانین میں رد و بدل کر سکتے تھے، لیکن کوئی قانون گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر نافذ نہ ہو سکتا تھا۔ وہ اسمبلی کے پاس کردہ قانون کو ویٹو کر سکتا تھا۔ ارکان اسمبلی کو تحریک التوا پیش کرنے کی اجازت تھی۔ وہ سوالات اور ضمنی سوالات پوچھ سکتے تھے، لیکن انتظامیہ کسی سوال کا جواب دینے سے انکار بھی کر سکتی تھی۔ بعض معاملات پر غور کرنے کے لیے گورنر جنرل کی پیشگی منظوری ضروری تھی۔ وہ بوقت ضرورت آرڈیننس جاری کر سکتا تھا۔
جو 6 ماہ تک لاگو رہتے تھے۔ اگر دونوں ایوانوں کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو گورنر جنرل دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلا سکتا تھا۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کے ارکان کو مقننہ میں بیٹھنے کا حق تھا۔ صفحہ نمبر 195۔ نمبر 4، صوبائی حکومتیں۔ اس وقت برصغیر میں برطانوی صوبوں کی تعداد 10 تھی۔ اس میں سے ایک برما تھا جو 1935 میں الگ کر دیا گیا۔ اصلاحات نے بنگال، بمبئی اور مدراس کے ریگولیشن صوبوں اور پنجاب اور آسام کے نان ریگولیشن صوبوں کا فرق مٹا دیا اور سب گورنری صوبے کہلائے تھے۔ صوبائی نظم و نسق کے خاص پہلو یہ تھے۔ نمبر 1، عاملہ۔ صوبے کی تمام انتظامی اور مالی اختیارات گورنر کو حاصل تھے، جس کا تقرر تاج برطانیہ کرتا تھا۔ اس کے اختیارات بہت وسیع اور ہمہ گیر تھے۔ صوبہ میں 2 عملی حکومت یعنی ڈائر کی قائم کی گئی، جس کے مطابق صوبائی محکموں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس کا ایک بڑا حصہ مسکلہ یعنی ٹرانسفرڈ اور دوسرا غیر مسکلہ یعنی نان ٹرانسفرڈ یا محفوظ یعنی ریزروڈ کہلاتا تھا۔ محفوظ محکموں کا انتظام گورنر کی انتظامی کونسلروں کے سپرد تھا، جو تعداد میں 2 یا 3 ہوتے تھے۔ وہ صرف گورنر کے سامنے ذمہ دار تھے، ان کو مقننہ میں بیٹھنے کی اجازت تھی۔ مقننہ محکموں کا انتظام وزیروں کے ہاتھ میں تھا، جن کو گورنر صوبائی کونسل کے منتخب ارکان میں سے مقرر کرتا تھا اور اس کی خوشنودی کے دوران ہی اپنے عہدے پر قائم رہ سکتے تھے۔ وزیروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی، وہ صرف چند ہوا کرتے تھے۔ اگر صوبائی کونسل کسی وزیر کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر دے تو اس کو عہدہ چھوڑنا ہوتا تھا۔ گورنر بھی جب چاہے کسی وزیر کو فارغ کر سکتا تھا۔ گورنر کو صوبے کے امن و امان کے بارے میں خصوصی ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ حکومت کے دونوں حصوں کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنا گورنر کی ذمہ داری تھی۔ نظم و نسق، پولیس، انصاف، جیل خانے، آبپاشی، جنگلات، مالیات اور قحط زدہ لوگوں کی امداد کے محکمے محفوظ گنے جاتے تھے۔ مسکلہ محکموں میں یعنی منتقلہ، یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، منتقلہ ہے، جو میں نے پہلے بھی اس کو پڑھا تھا۔ ٹرانسفرڈ یہ منتقلہ ہے، یا مس پرنٹ کی وجہ سے مشکلہ ہے، تو آپ اس کو تصحیح کر لیجئے، منتقلہ یعنی ٹرانسفرڈ۔ گورنر کو صوبے کے امن و امان کے بارے میں خصوصی ذمہ داریاں دی گئیں۔ حکومت کے دونوں حصوں کے درمیان ہم آہنگی قائم رکھنا گورنر کی ذمہ داری تھی۔ نظم و نسق، پولیس، انصاف، جیل خانے، آبپاشی، جنگلات، مالیات اور قحط زدہ لوگوں کی امداد کے محکمے محفوظ گنے جاتے تھے۔ منتقلہ محکموں میں لوکل سیلف گورنمنٹ، تعلیم، اس میں یورپین تعلیم بھی شامل نہ تھی، صحت عامہ، حفظان صحت، PWD، آبکاری، امداد باہمی، صنعت اور زراعت بغیر آبپاشی کے وغیرہ شامل تھے۔ نمبر 2، قانون ساز کونسل۔ ہر صوبے میں ایک قانون ساز کونسل قائم کی گئی، جن کے ارکان کی تعداد یہ تھی: بنگال 140، پنجاب 94، UP 123، بہار اور اڑیسہ 103، آسام 7، مدراس 32 اور بمبئی 114۔ صفحہ نمبر 196۔ فرقہ وارانہ نمائندگی کا تناسب وہی تھا جو میثاق کے لکھنؤ میں درج تھا۔ اس طرح صوبائی کونسلوں کے ارکان کی تعداد میں زبردست اضافہ کیا گیا۔ اصول یہ رکھا گیا کہ کونسلوں کے ارکان کی 70% تعداد منتخب ہو اور نامزد ارکان میں 20% سے زیادہ سرکاری ملازم نہ ہو۔ مسلمانوں کا انتخاب صرف مسلمان ووٹرز کرتے تھے۔ مرکزی اسمبلی کی طرح صوبائی گورنر کو ابتدائی 4 سال تک صوبائی کونسل کا صدر مقرر کرنے کا اختیار تھا۔ اس کے بعد عوام کے نمائندے اس کا انتخاب کرتے تھے۔ صوبائی کونسل اپنے صوبے کے لیے قوانین بنا سکتے تھے، لیکن ان کا تعلق صرف صوبائی فہرست سے ہوتا تھا۔ وہ صوبائی بجٹ اور سرکاری معاملات پر بحث کر سکتی تھی، مگر گورنر کی منظوری کے بغیر کوئی قانون نافذ نہ ہو سکتا تھا۔ بعض امور پر بحث صرف گورنر کی پیشگی منظوری ہی سے ہو سکتی تھی۔ کونسل کو اپنے منصوبے سے متعلق کسی بھی معاملے پر قانون سازی کا حق تھا۔ منتقلہ محکموں کے بارے میں کوئی بل گورنر کی منظوری کے بغیر اسمبلی میں پیش نہ کیا جا سکتا، لیکن محفوظ محکموں کے بارے میں ایسا ہو جاتا تھا۔ منتقلہ محکموں کے مالی بل میں کونسل کسی مطالبہ کو کم یا بالکل انکار کر سکتی تھی، مگر محفوظ محکموں کے لیے ایسا ممکن نہ تھا۔ بس محفوظ محکموں کے سلسلے میں گورنر کو پورے اختیارات حاصل تھے۔ تنقیدی جائزہ۔ 1919 کی اصلاحات کے پیش پردہ یہ تصور تھا کہ عوام ابھی مکمل حکومت خود اختیاری کے لائق نہیں ہیں، اس لیے ان کی سیاسی اور انتظامی تربیت ضروری ہے۔ نظام کی خاص بات یہ تھی کہ حکومت پہلی مرتبہ برصغیر میں پارلیمانی
اداروں کے قیام پر راضی ہوئی۔ اس نے مرکزی حکومت کی وحدانی حیثیت کو توڑنے کی کوشش کی اور صوبوں کو مرکزی حکومت کی غلامی سے آزاد کرانے کی سمت میں پہلا قدم اٹھایا۔ اس نے صرف صوبائی حکومت کے منتقلہ محکموں میں کونسلوں کو نظم و نسق پر محدود اختیارات دیے۔ ایک جمہوری اقدام کے نقطہ نظر سے اصلاحات میں بہت سے نقص موجود تھے، تاہم یہ آئینی اصلاحات کی ایک قابل ذکر قسط ضرور تھی۔ دو عملی حکومت یعنی ڈایارکی اور اس کی ناکامی۔ تعریف: گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 نے دو عملی یعنی ڈایارکی کی ابتدا کی۔ یہ ایک انوکھا اور عیارانہ نظام تھا جس میں ذمہ دار حکومت چلانے کے طور طریق بتدریج سیکھے جاتے تھے۔ اس دستور کے مکتب میں ترقی پسند طالب علموں کو ابتدا میں معمولی اور بعد ازاں اہم محکمے دیے جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 197۔ اس طرح اس کو صوبائی سے ترقی پا کر مرکزی نظم و نسق چلانے کے میدان میں داخل کیا جاتا تھا۔ اس نظام حکومت میں دوغلی انتظامیہ، محدود ذمہ داری، محدود ذمہ داری، اسمبلی جزوی منتخب اور جزوی نامزد اختیارات کی تقسیم۔ عمومی اور خصوصی تحفظات وہ حربے تھے جو کوئی مستقل اور باوقار مقام حاصل نہیں کر سکے۔ ڈایارکی کا لفظ پہلی مرتبہ ڈیوک میمورنڈم میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہ دستاویز بنگال کے گورنر سر آرتھر ڈیوک نے تیار کی تھی۔ اس کا مقصد برصغیر کی عوام کی آزادی کی منزل کو اور دور لے جانا تھا۔ نمبر 1، دو عملی حکومت کا دور۔ میثاق لکھنؤ کے مطابق ہندوؤں اور مسلمانوں نے صوبوں کی خود مختاری اور مرکز میں معقول حد تک نمائندہ حکومت کے قیام کے لیے مطالبے پر اتفاق کیا تھا، مگر ہوا یہ کہ 1919 کی مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات میں امور مملکت کو ٹرانسفرڈ اور ریزروڈ کے عنوانات سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس درجہ بندی کے تحت وزراء صرف ان امور میں قانون سازی کر سکتے تھے جن کا تعلق اختیارات کی پہلی فہرست سے تھا۔ دوسری قسم کے امور گورنر اور اس کی انتظامی کونسل کے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے۔ دو عملی حکومت کا دور 1 جنوری 1921 سے شروع ہوا اور 31 مارچ 1923 تک جاری رہا۔ یہ تجربہ صوبوں میں 16 برس اور 3 ماہ جاری رہا۔ دو عملی حکومت برطانوی ہند کے 8 صوبوں میں قائم ہوئی۔ ہندو صوبوں میں یو پی، سی پی، بہار، آسام، بمبئی اور مدراس تھے۔ مسلمان صوبوں میں بنگال اور پنجاب شامل تھے۔ 1932 میں صوبہ سرحد میں بھی سیاسی اصلاحات نافذ ہوئیں اور اس طرح مکمل صوبوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ سندھ اور بلوچستان اس کے فوائد سے محروم رہے۔ اس دوران مدراس اور پنجاب کے یہ جو میں نے پہلے پڑھا تھا شروع میں دو عملی حکومت کا دور 1 جنوری 1921 سے شروع ہوا اور 31 مارچ 1923 میں پڑھا تھا۔ مس پرنٹنگ ہے تو یہ 1931 اس کو سمجھا جائے، 1923 نہیں ہے۔ جہاں یہ پارلیمانی جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا اور نظم و نسق کی مشینری نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، دیگر صوبوں میں یہ تجربہ ناکام رہا۔ دو عملی حکومت کے نقائص۔ دو عملی حکومت کے ناکام ہو جانے کے بہت سے اسباب تھے جن کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، محکموں کی غلط تقسیم۔ ایکٹ میں درج شدہ پابندیوں کے علاوہ اس انوکھے نظام حکومت کے بہت سے نقص دوران کار ظاہر ہوئے۔ صفحہ نمبر 198۔ حکومت مجموعی طور پر کام کرتی ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ منتقلہ اور محفوظ محکموں کی تقسیم اصولاً غلط تھی اور انتظامی کارکردگی پر برا اثر ڈالتی تھی۔ وزیروں کو کسی ایک مکمل محکمہ کا سربراہ نہ بنایا گیا۔ مثال کے طور پر چارج ایک وزیر کے سپرد تھا اور یورپین تعلیم کا ذیلی شعبہ ایک انتظامی کونسلر کے ہاتھ میں تھا۔ زراعت منتقلہ محکمہ تھا مگر آبپاشی کا شعبہ کا تعلق محفوظ فہرست سے تھا۔ نیز منتقلہ محکموں سے متعلق اگر کسی معاملے کو گورنر اہم قرار دے دے تو وہ وزیر کے اختیار سے باہر نکل جاتا اور کسی انتظامی کونسلر کے پاس چلا جاتا۔ 2، گورنر کے اختیارات۔ اصلاحات نافذ کرنے والوں کی توقع تھی کہ گورنر صوبے کا آئینی سربراہ ہوگا اور وزیروں کو کام کرنے کی آزادی ہوگی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ گورنر کا وزیروں سے برتاؤ آئینی سربراہ جیسا نہ تھا، وہ اکثر ان کے فیصلوں کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ گورنر منتقلہ محکموں کے معمولات میں دخل دے کر اپنی مرضی کے فیصلے کراتا تھا۔ مالیاتی امور گورنر کے پاس تھے۔ منتقلہ محکموں کے انتظامات اور ترقیاتی کام اسی محکمہ کے تعاون کے بغیر
انجام نہ دیے جا سکتے تھے۔ وزیر مالی وسائل کی کمی کا شکار تھے۔ جب وزیر روپیہ مانگتے محکمہ مالیات انکار کر دیتا، اور اگر وزیر اس کے خلاف گورنر سے اپیل کرتے تو وہ ہمیشہ اپنے انتظامی کونسلروں کا ساتھ دیتا۔ وزیروں کے اپنے عہدوں پر برقرار رہنے کے لیے صوبائی کونسلروں کی اکثریت کی حمایت ضروری تھی۔ ان کو گورنر اور اس کے انتظامی کونسلروں کے مشورے اور تجربے سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی حاصل تھا۔ گورنر اس کے لیے دونوں کا مشترکہ اجلاس بلاتا، لیکن صوبائی حکومت دونوں قبضے ہمیشہ دریا کے دو کنارے بنے رہے۔ تین نامزد ارکان۔ صوبائی کونسلوں میں بلا شبہ منتخب ارکان کو اکثریت حاصل تھی، مگر نامزد سرکاری اور غیر سرکاری ارکان پر مشتمل ایک ٹھوس بلاک موجود تھا جن کا تناسب 3% تھا۔ انتظامی کونسل کے ارکان ان کے علاوہ تھے، یہ سب حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اس کے علاوہ فرقہ وارانہ اصول نمائندگی کی وجہ سے منتخب ارکان بھی گروہ بندی کا شکار تھے اور وزیروں کے خلاف گورنر کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کے نزدیک فرقہ وارانہ مفادات اور دلچسپیاں جمہوریت کے فروغ سے زیادہ اہم تھیں۔ صفحہ نمبر 199۔ 4 سول سروس کا کردار۔ وزیروں کی کامیابی اور برصغیر کے مسائل کے حل کے راستے بیوروکریسی ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ وزیروں کی کامیابی اور برصغیر کے مسائل کے حل کے راستے میں بیوروکریسی ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ گورنر کی انتظامی کونسل کے ارکان کا تقرر عام طور پر سول سروس کے اعلیٰ افسروں میں سے ہوتا تھا۔ صوبائی محکموں کے سربراہ سیکریٹری ہوا کرتے تھے جن کا تعلق سول سروس سے تھا۔ سول سروس براہ راست وزیر ہند کی ماتحت تھی۔ اس کے نزدیک صرف آقاؤں کے مفاد اہم تھے۔ منتقلہ محکموں کے سیکریٹری وزیروں کی پرواہ نہ کرتے تھے، ان کی رسائی براہ راست گورنر تک تھی۔ اس وجہ سے وزیروں اور سول سروس کے درمیان تعلقات اچھے نہ تھے۔ گورنر ہمیشہ ان کی طرفداری کرتا، جس سے وزیروں کی پوزیشن پر برا اثر پڑتا تھا۔ 5 مشترکہ وزارتی ذمہ داری۔ پارلیمانی نظام حکومت میں وزیروں کی مشترکہ ذمہ داری کی کامیابی کی بنیاد پارلیمانی نظام حکومت میں وزیروں کی مشترکہ ذمہ داری اس کی کامیابی کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ دو عملی حکومت میں مشترکہ وزارتی ذمہ داری کی تصور نہ تھا۔ وزیر نہ تو ایک جماعت سے لیے جاتے اور نہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے۔ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کی نفی کرتے۔ گورنر ان سے محض انفرادی طور پر مشورہ کرتا تھا۔ وہ جس کو چاہتا وزیر بنا لیتا اور جس کو چاہتا برطرف کر دیتا۔ ایک وزیر کی برطرفی کا اس کے دوسرے ساتھیوں پر اثر نہ پڑتا تھا۔ 6 اصلاحات سے محروم علاقے۔ ان اصلاحات کا ایک نقص یہ تھا کہ وہ پورے برصغیر پر لاگو نہ تھے۔ اس کا نفاذ صرف ان 8 صوبوں پر ہوا جہاں گورنر حکومت کرتے تھے۔ مرکز کے براہ راست زیر انتظام علاقے اور چیف کمشنریاں اس کے دائرہ کار سے باہر تھے۔ ان سیاسی اصلاحات کا نفاذ صوبہ سرحد میں نہ ہوا۔ سندھ صوبہ بمبئی کے ایک حصہ تھا۔ بلوچستان پر ایک چیف کمشنر کا راج تھا۔ اس طرح مسلم اکثریت کے علاقے ان اصلاحات سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پس سے ان اصلاحات کی مثال کھچڑی کی دال اور چاولوں کی سی تھی، جس میں کچھ سفید اور کچھ کالے دانے تھے۔ 7 خرچہ گالی کے جذبات کا فقدان۔ میثاق لکھنؤ میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان سیاسی سمجھوتا ہو گیا تھا جس نے مفاہمت اور دوستی کے جذبات کو پروان چڑھایا، لیکن تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد دونوں قوموں کے درمیان دشمنی کے جذبات دوبارہ ابھر آئے۔ ہندوؤں نے وقتی طور پر مسلمانوں سے مفاہمت کی تھی۔ انہوں نے پہل کر کے فرقہ وارانہ فسادات برپا کیے، شدئی اور سنگھنٹن کی تحریک چلائی اور میثاق لکھنؤ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صفحہ نمبر 200۔ کانگریس پر ہندو مہا سبھا کا قبضہ ہوگا اور گاندھی کٹر مہا سبھائی ثابت ہوا۔ ہندو مسلم تعاون کے بغیر نیم ذمہ دارانہ نظام حکومت کا انوکھا تجربہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ مسلمان صوبے اور دو عملی حکومت۔ دو عملی نظام حکومت صرف 2 مسلمان صوبوں میں قائم ہوئی۔ ان کے نام بنگال، پنجاب ہیں۔ صوبہ سرحد نے جزوی طور پر ان سے فائدہ اٹھایا۔ ان میں 2 عملی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔